ان کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، اللہ رسول آسمانی کتابیں، ان کی نظر میں یہ بالکل فضول ہیں، یہ چیزیں ترقی میں رکاوٹ ہیں. ان کی نظر میں سب سے کامیاب گورا ہے، مغربی دنیا کامیاب ہے، مشرقی دنیا ناکام ہے. اور پاکستانی تو دنیا کا ناکام ترین انسان ہے ان کی نظر میں، کیونکہ یہاں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. آپ جب بٹن دباتے ہیں تو پنکھے کی مرضی ہے کہ چلے یا نہ چلے، کبھی چل بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی چلتا. تو یہ ایک نظریہ ہے کہ خواہشات جس کی پوری ہو رہی ہیں وہ کیا ہے بھائی؟ کامیاب ہے. ایک نظریہ بالکل اس کے الٹ ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جو مذہبی لحاظ سے فنڈامنٹلسٹ سمجھے جاتے ہیں، بنیاد پرست سمجھے جاتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا ثواب ہے. ان کو کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا، جہازوں میں اڑتا ہوا اچھا نہیں لگتا، 4 شادیاں کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، اچھی گھڑی ہاتھ میں ہو، اچھا موبائل ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھے جوتے ہوں، اچھا گھر ہو. وہ اس کو دین کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ اس کو عیاشی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہے. نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے، نیک لوگوں کے ناڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، پائنچے آڑے ترچھے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں. اور بہت زیادہ نیک بننا ہے تو پھر آپ چلے جائیں بدھسٹ کے جو بڑے لوگ ہیں، سر پہ بال نہیں رکھتے، کپڑے نہیں پہنتے سلے ہوئے، 1-2 چادروں میں ہی پوری زندگی نکال دیتے ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں جو چادر کا بھی تکلف نہیں کرتے. ان کے جب یوٹیوب پہ انٹرویو آتے ہیں تو احتیاطاً سامنے کرسی رکھ دی جاتی ہے تاکہ جتنے بھی مقامات ہیں جس حد تک چھپ سکتے ہیں ان کو چھپایا جا سکے، ورنہ ان کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، کپڑے بھی کیوں پہنے ہم، بس ایسے ہی ننگ دھڑنگ زندگی گزارو. اپنے آپ کو غیر ضروری مصیبتوں میں ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک انٹرویو آیا کسی شخص کا، وہ کرالنگ کر کے چلا ہے، کہیں مندر میں جا رہا تھا، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا سفر پاؤں پہ چل کے نہیں بلکہ کرالنگ کر کے، لیٹ کے گھسٹتا ہوا گیا ہے. بھائی اس سے بھگوان خوش ہو جائے گا. عیسائیت میں بھی رہبانیت تھی. رہبانیت کا مطلب بھائی دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے کنارہ کشی، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے. تو یہ 2 انتہائیں تھیں. ایک طرف جو آج کل ویسٹرن کلچر ہے، خواہشات جو دل چاہ رہا ہے وہ کیا کرو، پورا کرو. ہاں جب تک کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ ہو. اگر دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ انلیگل ہے، کیونکہ سب کو رہنے کا حق ہے، عیاشی کا سب کو حق ہے. تو ایسا نہ ہو ایک کی عیاشی کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو رہا، دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، باقی جو مرضی کرنا ہے کرو. شراب پیو، اتنی نہ پیو کہ دوسرے کو نقصان ہو، زیادہ پی لی تو پتہ چلا کہ اسی کو مار دیا آپ نے. تو زیادہ پینی ہے تو گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کے جتنی چاہو پی لو. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ اس پہ گورا چل رہا ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ایک انتہا پر ہے، اس کو ترقی پسند ہی نہیں ہے، اس کو اچھا کھانا پسند ہی نہیں ہے، اس کو گاڑیوں میں گھومنا پسند نہیں ہے، اس کو جہازوں میں گھومنا پسند نہیں ہے، اس کو 4 شادیاں پسند نہیں ہیں، اس کو اچھا لباس پسند نہیں ہے. وہ اس کو سادگی کے خلاف سمجھتے ہیں، اور کسی میں یہ چیزیں دیکھیں تو اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، شو مارتے ہیں کہ ہم تو پھٹ پھٹی پہ گھومتے ہیں، ایسا سادہ ہمارا نظام ہے. بھائی اگر تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں گاڑی خریدنے کے تو آپ پھٹ پھٹی پہ گھومو. اگر خریدنے کے پیسے ہیں تو پھر پھٹ پھٹی پہ گھومنا کیا ہے بھائی؟ یہ کنجوسی، اٹ از کالڈ کنجوسی. کیونکہ میں بار بار حدیث پیش کرتا ہوں، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نعمت دیں تو اس کے اثرات
نظر آنی چاہیے. دولت ہے تو لباس سے, سواری سے, پوشاک سے, لائف اسٹائل سے دولت جھلکنی چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بہت سوال پوچھا. بعض دفعہ لوگ سوال جب پوچھتے ہیں تو چپک جاتے ہیں, وہ ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے سوال پوچھا کہ کسی کے پاس دولت ہو تو آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے لباس سے, اس کے لائف اسٹائل سے, اس کی سواری سے دولت نظر آنی چاہیے, حدیث پیش کی نا میں نے, تو یہ تو نمائش نہیں ہے دولت کی, یہ جائز ہے اسلام میں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیا ہے, یہ دولت کی نمائش ہے, یہ تو حرام ہے. میں نے کہا میرے بھائی, نمائش میں اور آسائش میں فرق ہے. آسائش کہتے ہیں آرام والی زندگی, نمائش کہتے ہیں دکھلاوا, لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی دولت کی نمائش کرنا. دونوں میں کیا ہے, فرق ہے. اب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, آپ اچھی گاڑی رکھتے ہو, تو گاڑی کیا گھر کے اندر بند کرو گے یا باہر لے کے نکلو گے بھی؟ اس کو آپ چلانے کے لیے رکھی ہے نا آپ نے, تو جب آپ اس میں بیٹھو گے تو نمائش آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے. آپ کی نیت نمائش کی نہیں ہے, غریبوں کو نیچا دکھانے کی نیت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو لے کے ہی نہیں نکلتے گھر سے باہر کہ نمائش ہو جائے گی, تو پھر لی کیوں ہے؟ پھر کوئی تک بنتا ہے گاڑی لینے کا کہ وہ گھر میں باندھنے کے لیے رکھی ہے آپ نے؟ تو پھر تو کوئی ادھر میری طرف دیکھیں, ادھر نہیں, ان کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں. آپ میری طرف, یہاں کس سلسلے میں آپ آئے ہیں, آپ کس سلسلے میں آئے ہیں یہاں پہ؟ جب آپ کی شادی ہوئی, دلہن کے پاس گئے تو آپ نے بتایا نا میری کل آپ سے شادی ہوئی ہے, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. اگر آپ وہاں جاتے اور وہاں بیٹھ کے کہیں اور دیکھ رہے ہوتے, موبائل میں لگے ہوتے, تو بیگم کہتی ہے سلسلہ شادی کا تھا اور لگے ہوئے کس میں ہو آپ؟ موبائل میں لگے ہوئے. تو غصہ آئے گا نا اس کو. تو جو جس سلسلے میں آئے تو اسی سلسلے سے اس کو جڑا ہوا رہنا چاہیے. تو آپ یہاں پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں آئے ہیں اور بیان سننے کے, جہاں تک مجھے نالج ہے, میرے پاس جو نالج معلومات ہیں, میرا اپنا ایک تجزیہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ دین کی بات سننے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اسی سلسلے کی طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے. تو اب دیکھو بیان کا سارا وہ ہو جاتا ہے نا گڑبڑ, جب آپ نے بیچ میں ادھر ادھر دیکھا تو اچھا وہ ایک لے میں بات چل رہی ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم جب وہ میرے سے چپک گئے, کہنے لگے یہ تو نمائش ہے, یہ تو غلط ہے, یہ تو نمائش ہے دولت کی, گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں. میں نے کہا وہ گاڑی خریدے گا کیوں اگر لے کے گھومنا نہیں ہے اس نے؟ تو پھر تو ہم خریدنے پر ہی پابندی لگاتے ہیں. جب خریدنے پہ پابندی لگائیں گے تو پھر وہ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جب کسی کو دولت دی ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ اس دولت کا اثر اس پہ جھلکنا چاہیے. اس کے پاس پیسے لینڈ کروزر کے ہیں اور وہ رکشا خرید کے چلا رہا ہے, تو یہ تو بخل ہے, یہ کیا ہے؟ کنجوسی. بلکہ آپ کو پتہ ہے بخل سے بھی اوپر کی ایک چیز ہے, شح جسے کہا جاتا ہے عربی میں. شح, شین ہا, حلوے والی ہا, اور اس کی صیغہ صفت آتا ہے شحیح. شین حلوے والی ہا, پھر یا, پھر حلوے والی ہا. یہ جو پروننسیشن ہوگی شحیحن, کیا ہوگی؟ اچھا عربی میں یہ لفظ بڑا مشکل ہے شحیح پڑھنا. وجہ اس کی کہ آدمی بڑا مشکل ہوتا ہے, بعض بندے مشکل ہیں تو عربی میں ان کی پروننسیشن ہی اللہ نے مشکل رکھی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. جیسے اس کا تلفظ بہت مشکل ہے تو بندہ بھی کیا ہے؟ یہ بہت مشکل بندہ ہے. تو شحیح کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھو ایک لفظ ہے بخیل. بخیل بڑا آسان لفظ ہے, منہ سے آرام سے نکل جائے گا. بخیل کسے کہتے ہیں بھائی؟ بخیل بولو نا. کنجوس کو, کنجوس کو عربی میں کہتے ہیں بخیل. یہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ بخیل. کنجوس سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے, وہ زیادہ ڈیفیکلٹ کیس نہیں ہوتا. لیکن شحیح جو ہے نا, شحیح حلوے والی ہا, اگر یہ حلوے والی نہ ہوتی, جو دو چشمی ہا ہوتی تو پھر آسان تھا اس کا, ہم بولتے تھے شحیح. یہ اس لیے ہے کہ بخیل کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے. چائے پلاتے ہوئے جان نکلتی ہے لوگوں کو,
مہمان کو کھانے کا پوچھتے ہوئے موت آتی ہے, بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے, اور شحیح کہتے ہیں کمبخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے اس کمبخت کو. یہ ہے کنجوسی کا اعلی مقام کہ پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس